وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ويفعلون ورسوله النبي الكريم. تعریفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا. اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کرتا ہے.
اور اگر اس کو اپنے جان و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید ہم سے بڑھ کے کوئی قوم اس طرح بد نصیب نہ ہو۔ قرآن وہ ضابطۂ حیات ہے جس نے وہاں انقلاب پیدا کیا جہاں انقلاب کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی تختہ عرش پہ بسنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ جہل، علم سے دور، نفس پرستی، انانیت کی زندگی بسر کرنے والے لوگ، جن کے سامنے کسی مصلح کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایسے اجٹ قسم کے لوگوں کے سامنے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور قرآن ان کے کانوں کے معرفت ان کے دلوں پہ اترا تو انہیں ایک جھٹکا لگا کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کہنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا تخلیق کار ہے۔ انہوں نے بغور قرآن کو سنا اور قرآن نے وہ کام کر دکھایا جس کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، اور یہ دعویٰ تھا اللہ کا کہ اگر قرآن سننے والا رہنمائی کے لیے قرآن سنتا ہے، ہدایت کے لیے قرآن سنتا ہے، تو یہ قرآن اس کی ہدایت کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہی نہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کو تمام سطح عرش پہ بسنے والے لوگ جہل بدو کہتے تھے، اس قرآن کی برکت کے سبب ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی رہنمائی کے سبب وہاں پہنچے جہاں علم کو تخلیق دینے والے لوگ بھی نہ پہنچ سکے، اور بڑے سے بڑا پڑھا لکھا اب بھی جب تاریخ میں ان کے کردار کی جھلک دیکھتا ہے تو وہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ واقعی انسان تھے، انسان تو ہے میں، ہمارے معاشرہ میں بسنے والے لوگ، اگر وہ بھی لوگ انسان تھے، قرآن وہی جو آج ہمارے پاس موجود ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی رہنمائی وہی جو آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن دونوں انسانوں کے سننے میں فرق یہ ہے کہ وہ اس قرآن سے تعلق پیدا کر کے زمین کی نقبتوں سے اٹھے اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچے۔ ہم اس قرآن سے تعلق رکھنے کے باوجود بد نصیب کے بد نصیب ہی ٹھہرے، اور یہ بد نصیبی کیوں ہے اس پہ بھی ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کان سنتے ہیں لیکن
سماعت وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتی جو ہونا چاہیے. یہ آواز کارے دل تک پہنچتی ہے لیکن دل میں وہ انقلاب پیدا نہیں ہوتا جو قرآن سننے سے پیدا ہونا چاہیے تھا. اور فرق بھی ہے ہمارے اور ان کے درمیان. وہ اور ان کے آباء و اجداد تعلیم سے، فقاہت سے، انسانیت سے بہت دور تھے، اور ہم مکمل انسانیت سے آگاہ. لیکن کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس فرق کو مٹانے کے لیے اور وہ عظمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اس موجودہ خول سے باہر آنا پڑے گا اور اس قرآن سے ویسا تعلق پیدا کرنا پڑے گا جیسا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا تھا. آج ان لوگوں کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ان بدوؤں کا کردار اس بلندی پہ پہنچا کہ تڑپ کے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ہمارا تو شاید رہتی دنیا تک نام ہی نہ ہو. کوئی ہمیں دعا کیا دے گا؟ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ کیسے اٹھائے گا؟ ہم جیسے کروڑوں مسلمان کہلانے والے زندگی بسر کرتے ہیں لیکن دنیا میں کسی کو معلوم نہیں کہ کون کیا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگوں نے قرآن کو اس طرح قبول کیا اور محمد رسول اللہ کی قیادت کو اس طرح پیش نظر رکھا کہ قرآن کے قبول کرنے کی بنیاد پہ اور محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنانے کی بنا پہ وہ آج تک زندہ ہے. 1450 سال ہو گئے اس دنیا سے وہ لوگ گئے ہیں لیکن چلے جانے کے بعد ان کا نام، ان کا کردار آج بھی موجود ہے. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے تعلق تو پیدا کیا ہے، رسول سے تعلق تو پیدا کیا ہے، لیکن اس تعلق کے بنا پہ وہ انقلاب پیدا نہیں کیا جو انقلاب ہونا چاہیے تھا. زمانے کی بگاڑ کا سبب، ہماری پریشانیوں کا سبب، اس افراتفری کا سبب یہ ہے کہ اس قرآن سے نہ ہم نے فائدہ اٹھایا اور نہ کوشش کی کہ ہماری اولاد کوئی فائدہ حاصل کر سکے. قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی اولاد کو مسجد کا رخ نہیں دکھایا. دنیا حاصل کرنے کے لیے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، مار دھاڑ بھی کرتے ہیں. کیا مقصد؟ کہ دنیا اکٹھی کر لیں. حالانکہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اس دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا، بس بلکہ اس دنیا میں رہ کے ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے بھیجا ہے جس سے تمہارا رب تمہیں راضی ہو جائے اور تمہیں وہی مقام مل جائے جس مقام سے تمہارے بابا کی ایک غلطی کے سبب تمہیں نکال دیا گیا. سوچے گا بھی ہم نے انقلاب کیسے آتے ہیں، انسان کو سمجھ کیسے آتی ہے. انسان پاک اب سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اس کو احساس ہو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس زندگی کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. بارہا یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک قوم ہو، تم ایک ملت ہو، تم ایک گروہ ہو جنہیں پیدا کرنے کا مقصد انسانیت کی رہنمائی،
انسان کی قیادت اور انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑنا. تمہاری زندگی لیل و نہار اور زندگی میں جد و جہد کا بنیادی فکر یہ ہے کہ تم اپنے لیے نہیں انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. لیکن انسانوں کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کرنا تھا ہم تو خود کو بھی سیدھا نہیں رکھ سکے. اور پھر گلہ ہے اللہ سے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بد نصیبی ہمارے اعمال کے سبب ہے. ایک بڑا بنیادی کردار جو معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ بھی صاف بتلا دیا کہ اس کے بارے میں تم سے اللہ کے حضور سوال ہوگا. اگر سوال کا جواب مثبت نہ آیا تو پھر سمجھ لو تمہاری ذات کے لیے اچھائی بھلائی تمہارے کام نہیں آئے گی. لیکن وہ عمل، وہ سوچ، وہ رخ ہمارے سامنے نہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے، انسان کو پھیلانے کے لیے ہم نے انسان میں وہ تصور رکھا ہے جس تصور کو اپنا کے، جس پہ عمل کر کے انسان دنیا میں پھیلے ہیں. وہ عمل کیا ہے؟ انسان کا تخلیق پانا، انسان کا پیدا ہونا. ارشاد فرمایا تمہاری تخلیق، تمہارا وجود، تمہاری زندگی تمہارے لیے، تمہارے معاشرہ کے لیے تب بہترین اور باوقار بن سکتی ہے جب تم زندگی بسر کرو اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کا حکم پیش نگاہ ہو، اللہ کی رہنمائی کو سمجھو، اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق عمل کرو. اگر ایسا کر لو گے تو پھر تمہارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہے. اور اس کی ابتدا اللہ نے کہاں سے کی ہے جس کے متعلق ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمارے وہم و گمان پہ بھی نہیں آتا. وہ کیا تھا؟ کہا کہ معاشرہ کو باوقار بہترین انسانی معاشرہ بنانے کے لیے اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کی طرف توجہ دو. اگر ان کو اللہ اور رسول کی رہنمائی کے مطابق وقت دو گے، ان کی رہنمائی کرو گے، ان کو تعلیم دو گے، تو ارشاد فرمایا تمہاری دنیا بھی بہترین اور تمہاری آخرت بھی بہترین. اگر ایسا نہ ہوا تو ان کی تو تباہ ہو گئی کہ ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی ایسا نہ تھا جو قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس کی رہنمائی کرے. یہ تو بد نصیب ہی تھا. تم بھی بد نصیب بنو گے. عبادت کرتے ہو، ریاضت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، لیکن کس کام کی؟ اس لیے کہ جو تمہاری بنیادی ڈیوٹی لگائی گئی تھی تم اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے. وہ کیا تھی؟ کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آئے نا اپنے دامن میں جھانکے، پھر دیکھیں گے ہمارا کردار کیا ہے. ہم اپنے ہاتھوں اپنی بد نصیبی کو ترتیب اور تشکیل دیتے ہیں.
دن رات اپنی اولاد کو دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال و زر اکٹھا کرنے کے لیے، دولت اکٹھا کرنے کے لیے انہیں رموز بتلاتے ہیں، طریقے بتلاتے ہیں، سلیقہ بتلاتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو یہ بھی بتلاتا، یہ بھی سمجھاتا، یہ بھی کہتا ہوں کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بناؤ؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرہ کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے اپنی اولاد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور بہت زیادہ، مگر ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ کر کے بتلایا ہے، اور آج کہیں کس کو؟ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی کان ہی نہیں لگاتا، کوئی اس مجلس کی واز کی مجلس کو اٹینڈ ہی نہیں کرتا، شوق ہی نہیں ہے۔ اگر ڈرامہ چلے ٹی وی پہ تو گھنٹہ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ آنکھ نہیں جھپکتے، لیکن قرآن سننے کے لیے چھوٹی سی مجلس کو قبول نہیں کرتے۔ اور وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال کہتا ہے کہ تمہاری یہ بدنصیبی یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس بدنصیبی میں تمہارا بنیادی کردار ہے۔ تم اس بدنصیبی سے بچ سکتے تھے، تمہارے پاس قرآن تھا، تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، تمہارے سامنے نبی ایک کائنات کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگوں کا کردار تھا۔ تم کیا کرتے؟ آج انسان بے بس ہے، اور مسلمان کی بے بسی تو مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا۔ اور یہ کون تھا جس نے تمام کائنات کے انسانوں کو جینے کا ڈھنگ دیا، سلیقہ دیا؟ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی کرتے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ویسا تعلق پیدا نہ کرو کہ تم گھر آؤ تو تمہارا بیٹا چھپتا پھرے تم سے، تم گھر آؤ تو تمہاری بیٹی چھپتی پھرے تم سے، وہ چاہے کہ باپ کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے، اس لیے کہ باپ نہیں، ڈراؤنا خواب ہے اس کے لیے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو رخ انسانیت کے سامنے رکھا ہے، اس رخ پہ اپنی زندگی میں کرداری تصور بھی ہمیں دیا ہے۔ جو کہا نا، اپنی اولاد کو اس انداز سے چلاؤ کہ تمہارا گھر جنت نظیر بن جائے اور تمہارے معاشرہ سے جنت کے باغیچوں کی خوشبو آئے۔ وہ کیسے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا اللہ کے نبی کی زندگی میں یہاں تک نہیں پہنچا کہ اس کی پرورش کر کے، اس کی تعلیم اور تربیت کر کے ہمیں دکھاتے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ رخ ہمارے سامنے یوں رکھا ہے کہ اپنی نہیں تو اپنے گھر والوں کی اولاد سے سلوک کر کے ہمیں بتایا ہے کہ انسان اپنی آل اور اپنی اولاد سے سلوک کیسا کرے۔
اگر وہ سلوک کیا جائے جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ہمارے سامنے رکھا ہے، تو اللہ کی قسم واقعی معاشرہ جنت نظیر بنتا ہے۔ ہم تو گھر میں جاتے ہیں تو فوراً بنے ہوئے ہوتے ہیں، زمین پہ تیوڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہے، بچہ باپ کو دیکھتا ہے آدھی جان نکل جاتی ہے، اور بیٹی کا تو بیچاری کا پوچھے ہی کچھ نہیں۔ لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بچوں کی صورت میں ہمارے سامنے ایسا ہے کہ یہ کردار اگر انسان اپنا لے تو اپنے بچے ہی نہیں، دوسروں کے بچے بھی اس کے آنے کے منتظر رہتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ آئے، وہ محبت کا دیوتا، وہ پیار کا دیوتا، وہ امن و سکون کا دیوتا، نگاہیں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ ساتھ ساتھ اپنا تقابلی جائزہ لیتے چلے جائیں، اور پھر اللہ سے گلہ اور شکوے کی کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت میں جب آتے تو ان کے بچوں کے ساتھ وہ پیار اور محبت کا سلوک کرتے کہ بچے محمد رسول اللہ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ہم نے تو اہل بیت کو مسدود کر دیا نا، نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوبہ بیٹی کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے نہیں ہے۔ تم اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، اور اس دشمنی کا حساب قیامت کو دینا پڑے گا۔ صرف اللہ کے نبی کی بیٹیاں اور ان کے بچے ہی اہل بیت نہیں، اللہ کے نبی کے چچا بھی اہل بیت ہیں، چچا کی اولاد بھی اہل بیت ہے، بلکہ محقق کہتے ہیں کہ پورا بنو ہاشم محمد رسول اللہ کا اہل بیت ہے، اور اللہ کے نبی نے کسی سے محبت کو کم نہیں کی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا، تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ان سے کھیلتے تھے، کھیلنا بھی اس انداز سے کہ ہم تو آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ گئے اپنے چچا کے گھر میں، ہیں چچا کی اولاد، اللہ کے نبی کے بھائی بہنیں، لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ان بچوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں نبی کائنات محمد رسول اللہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ کھیلتے ہیں اب عباس کے بچوں کے ساتھ، اور ان کو لائن میں لگا دیا، یہاں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، من سبق الیہ فعلہ کذا و کذا، یہاں کھڑے ہو جاؤ، جو بھاگ کے سب سے پہلے محمد کے پاس آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ میں انعام دوں گا۔ اور حدیث میں ہے کہ بچے یوں بھاگتے ہوئے محمد رسول اللہ کی طرف آتے کہ کوئی اللہ کے نبی کے سینے سے آ کے لگتا، کوئی کمر سے آ کے ٹکراتا، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے سینے سے لگا کے ان کی جبینوں کو چوما کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ غور فرمائیں، اس لیے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ اس اپنی اولاد کو، جس نے اس اسلامی معاشرہ کو آگے بڑھانا ہے، اس انداز سے ان کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے کہ یہ رہنمائی جو میں کردار سے ان کی کرتا ہوں، یہ لوگ بھی اپنے کردار سے کریں، تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ محمد نے کون سا معاشرہ ترتیب دیا ہے۔
سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو دعوت ملی کھانے کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اس دعوت پہ لبیک کہتے ہیں اور جا رہے ہیں. کہاں اچانک محمد رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے ایک طرف بھاگے جا رہے ہیں. نگاہ اٹھائی، دیکھا تو وہاں بچے کھیل رہے ہیں. ان بچوں میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا حسین بھی ہے. اللہ کے نبی بھاگ کے اس کی طرف گئے. جب انہوں نے دیکھا چھوٹے سے بچے ہیں کہ میرا نانا میری طرف آ رہا ہے، وہ اٹھ بھاگے. اور جابر کہتے ہیں انداز ہی کچھ اور ہے، سرور آتا ہے دماغ کو، چین آتا ہے انسان کو. اللہ کے نبی نے وہ معاشرہ ترتیب دیا، معاشرے کی بنیاد رکھی کہ اتنی مضبوط بنیاد کائنات میں کوئی دوسرا نہیں رکھ سکا. حسین آگے آگے بھاگتے ہیں، رحمت کائنات نے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، وہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی حسین اس طرف کبھی حسین اس طرف. رحمت کائنات مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. جابر کہتے ہیں یہاں تک کہ کائنات کے آقا نے حسین کو پکڑ لیا رضی اللہ عنہ. تو پھر اس کو اٹھایا، ایک ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، ایک اس کی ٹھوڑی پہ رکھا، تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے اس کا چہرہ چوم لیا. اب غور فرمائے نا، یہ کیا سوچے گا اس کے متعلق جس نے بچپن کے اس ماحول میں اس کی ایسی نگہداشت اور پرورش کی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے انسانیت کے رشتے کا، ماں کا رشتہ کیا ہے، باپ کا رشتہ کیا ہے، دادا کا رشتہ کیا ہے، نانا کا رشتہ کیا ہے، خالہ کا رشتہ کیا ہے، پھوپھی کا رشتہ کیا ہے. اور ان رشتوں کی پہچان محمد رسول اللہ نے کروائی. ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑا قیمتی ہار آیا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار لیا اور گھر آئے. سارے گھر کے افراد اکٹھے ہیں. ہار دکھایا اور ارشاد فرمایا یہ ہار میں اس کو پہناؤں گا جو میرے اہل بیت میں مجھے سب سے پیارا ہے. وہ آج کا معاشرہ مسلمانوں کا تھوڑا ہے کہ زنجیریں پہنی ہوئی ہے گردنوں میں اور ہار نما دھاگے پہنے ہوئے ہیں، موتی پہنے ہوئے ہیں. نہیں، وہ معاشرہ وہ تھا جس نے انسان کو انسانیت کا سبق دیا تھا، اس کو اس کی پہچان کروائی تھی. تم کیا ہو اور کیا بنتے چلے جا رہے ہو، کیا بنتے چلے جا رہے ہو، اس کو تمہیں کیا بننا چاہیے اس خاکہ میں ڈالا. اس کو دوں گا جو میرے اہل بیت میں مجھے سب سے پیارا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ کو آواز دی. امامہ کی آنکھیں خراب ہیں، غلاظت لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی اس نواسی کو دونوں ہاتھوں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا. محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کے آنے والی غلاظت کو صاف کیا اور پھر وہ ہار اس کے گلے میں ڈال کے اس کے جبین پہ محمد رسول اللہ نے اپنے ہونٹ رکھ دیے. کیا تھا یہ؟ وہ تصور، وہ سوچ جو اللہ نے محمد رسول اللہ کی معرفت ہمیں دی ہے. ہمیں اس کا علم ہے. اور کون جانتا ہے اپنی اولاد کی نگہداشت، اس کی رہنمائی، اس کو برائی اور اچھائی کی تمیز، اس کو باوقوف وقار
زندگی بسر کرنے کا تصور اور برائی سے بچنے کی سوچ کس نے دی ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا پیار کہ ایک صحابی آئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا پیار کرتے ہیں بچوں سے؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا. ہم لیتے نا بوسے، سارے لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بوسہ کبھی نہیں لیا. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کے جذبات چھین لیے ہیں تو پھر محمد کیا کر سکتا ہے؟ رہنمائی ہمارے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے اور بنیادی کردار معاشرے کا اولاد، اگر اولاد کی رہنمائی ویسے نہ کی جائے جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ نے کی ہے، تو پھر معاشرہ ایسا ہی بنتا ہے جیسا ہمارا معاشرہ بن رہا ہے. ہمیں تو نظم کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہمیں تو پولیس کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں اور محمد رسول اللہ کی طرف دیکھیں. یہ ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہمارے خیالات وہ نہیں ہیں جو قرآن پیدا کرنا چاہتا تھا اور جو محمد رسول اللہ پیدا. اللہ کے نبی نے یہ محبت دی ہے، پیار دیا ہے، لیکن کیا صرف یہ پیار دیا ہے؟ نہیں. ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، عزت کرو. کیا اللہ کے نبی کا مقصود یہ تھا صبح اٹھ کے ان کو سلام کرو، ان کے سامنے مؤدب رہو؟ نہیں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ ان کی زندگی کے لیل و نہار پہ نگاہ رکھو، جہاں کمی نظر آئے وہ دور کرو، اور جہاں ان کے کردار میں اچھائی نظر آئے تو ان کو شاباش دو، ان کے جذبہ کو بڑھاؤ، اس کو بتلاؤ کہ تم معاشرے میں انقلاب پیدا کر سکتے ہو. اکرموا اولادکم کا مطلب یہ ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ بتلاؤ یہ کیا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں، اور صحابہ میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان بن نورین ہیں، علی المرتضی ہیں، عبد الرحمن ہیں، طلحہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ خاموش رہے. اکرموا اولادکم کا مطلب کیا ہے؟ جب محفل برخاست ہوئی، صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے، تو فاروق اعظم کا بیٹا بھی ساتھ تھا ان کے. باہر نکل کے کہا کہ بابا، جب محمد رسول اللہ نے یہ سوال کیا تھا تو اس سوال کا جواب مجھے آتا تھا. کون کہتا ہے؟ بچہ جو بڑے بڑے صحابہ میں بیٹھا ہوا ہے. بابا مجھ کو علم تھا کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن میں نے دیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل نے چاہا کہ اس مجلس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے بات نہیں کرنا چاہیے. بچے صحابی کی اپنی سوچ، اپنا خیال ہے. اکرموا اولادکم، صحابہ کے کردار نے ہمیں بتلایا ہے کہ اکرموا اولادکم کا کیا مطلب ہے. عمر نے دیکھا اس کی طرف اور پریشانی کا اظہار کیا، کہا کاش
تم اس وقت محمد رسول اللہ کی بات کا جواب دے دیتے تو اللہ کی قسم سرخ اونٹوں کے ملنے سے مجھے تیرے جواب دینے سے زیادہ خوشی ہوتی. یہ سرخ اونٹ پتہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت عرب کی، جس کے پاس سرخ اونٹ ہوتے تھے اس کو عرب کا ایک بہت باوقار باعزت آدمی تصور کیا جاتا. فرمایا کاش تم جواب دے دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی جب تم جواب دے دیتے. اکرموا اولادکم، یعنی اپنی اولاد کو احساس دلاؤ کہ تم کسی سے کم نہیں ہو، تم کر سکتے ہو، آگے بڑھو، اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرو. تمہارا کردار معاشرہ کو بہترین معاشرہ بنا سکتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے بیٹے کو کہہ کے ہمیں بتلایا کہ نبی یہ کائنات نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، یعنی ان کی عزت افزائی کرو، ان کے کردار پہ انہیں اچھا کہو، کردار کو آگے بڑھانے کی ترغیب دلاؤ انہیں، جس سے معاشرہ بہترین معاشرہ بن جاتا ہے. اور یہ کردار جو محمد رسول نے ادا کیا ہے کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے. پتہ کیا انہیں؟ اللہ کے نبی جب سجدہ میں پڑے ہوتے نا تو حسن آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے. جب تک خود نہ اترتے محمد رسول اللہ سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے. ایک طرف پیار کی یہ انتہا ہے، اور دین ہمیں صرف پیار ہی نہیں بتلاتا بلکہ یہ بتلاتا ہے کہ ان کی اچھے طریقے سے رہنمائی کرو، احساس کم تری کا شکار نہ بنے، بات بات میں ان کو نہ جھگڑو، نہ ٹوکو، نہ روکو. اس سے ان کی سوچ پہ قدغن لگ جائے گی، پہرا لگ جائے گا. جو یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے. تمہارے کردار نے ان بچوں کو اس مقام پہ گرا دیا ہے. ہمارے سامنے صرف زندگی کا یہ رخ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. میرے پاس بچے آتے رہتے ہیں دم وغیرہ کروانے کے لیے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچہ ضد کر ہے اور ماں روکتی ہے، وہ تڑاستے تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. وہ ہنستی ہے، اس کا آنچل کھینچ لیتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتے. یہ اس اولاد کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے. یہ محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت ہے. یہاں سنت کیا ہے کہ بچے میں کمی اور کوتاہی دیکھو تو اس کی عمر کے مطابق سلوک کرو. ایسا تو نہیں اتنے بچے کو تھپڑ مارنا آدمی شروع کر دے. اس کو جھاڑو، اسے بتاؤ کہ یہ غلط بات ہے، احساس دلاؤ اسے، آنکھیں دکھاؤ اسے. اگر نہیں دکھاؤ گے تو پھر ایک وقت آئے گا، آج اس کے منہ پہ اس نے تھپڑ مارا ہے، کل وہ سب کچھ کر گزرے گا اس کے ساتھ. اور پھر وہ مولویوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس بھاگتی پھریں گی کہ دم کر دو جی، بتا بڑا باغی ہے. تیرا بچہ باغی ہوگا اس لیے کہ تو نے محمد رسول اللہ کی سنت کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسن جا رہے، راستے میں ایک کھجور دیکھی. سیدنا حسن نے وہ کھجور پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالی. کخ کخ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا اپنے بیٹے کو، جبکہ خود فرمایا اگر تمہیں کھانے والی کوئی چیز زمین پہ پڑی نظر آ جائے اس کو صاف کر کے کھا لو، زمین پہ پڑی نہ رہنے دو.
اب بیٹے نے پکڑ لیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کیک کیک، یعنی رک جا، ٹھہر جا نہ، اور انگلی اس کے منہ میں ڈالی، باہر نکال دی۔ اب حسن دیکھ رہے اپنے نانا کو کہ نانا تو بہت پیار کیا کرتے تھے، اب یہ ارشاد فرمایا کہ حسن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ محمد اور آل محمد پہ حرام ہے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ صدقے اور زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو جو حسن بچے کی صورت میں کھا رہا ہے۔ یہ بھی گوارا نہیں کیا اور ڈانٹا، رک جاؤ، یہ نہ کرو۔ اور پھر سیدنا حسن کو سمجھایا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرنا۔ حسن ابھی چھوٹے بچے ہیں، اپنے نانا کو ایک بار سمجھاتے ہوئے جو نانا دیکھ کے مسکرا اٹھتا تھا، اس کا چہرہ چمک جایا کرتا تھا، وہ پکڑ کے سینے سے لگا کے منہ چوما کرتا تھا، اب وہ اتنی سختی سے کک کک کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ساری زندگی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ یہ رہنمائی تھی محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی اولاد کی رہنمائی اس انداز سے کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ نہ زیادہ سختی ہو نہ زیادہ نرمی ہو، نہ نرمی سے خراب ہوئے اور نہ سختی سے خراب ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، چھوٹے بچے اپنے کو دیکھا کہ ٹیپ ٹاپ کی ہوئی ہے، کپڑے ٹھیک ٹھاک پہنے ہوئے، تیل سر کو لگایا ہوا ہے، مانگ نکالی ہوئی ہے، اور چلتا ویسے ہے جیسے اس کا درویش باپ نہیں چلتا۔ ایک دھرا مارا، کیا ہوا ہے؟ کہا یہ چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دھرا مار کے بتلانا ضروری تھا۔ ہاں، اس لیے کہ اس مقام پہ درہ مارنا ضروری تھا، اس کو احساس ہو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کی بنا پہ مجھے چوبنے والے باپ نے مجھے درے سے مارا ہے۔ یہ تھا وہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، واحسنوا ادبہم، انہیں بہترین انداز سے سمجھاؤ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ اگر نہیں کرنے والے پہ بھی چپ ہو تو پھر اس کا انجام وہی ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے بچوں میں بے انصافی نہ کرو۔ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی یہ پلوٹھی کا بیٹا ہے، یعنی سب سے بڑا بیٹا، اس سے بڑی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دل کسی کے اختیار میں نہیں، کسی سے محبت کم اور کسی سے زیادہ، لیکن ارشاد فرمایا بے انصافی نہ کرو، عدل سے انصاف سے ہر بچے کو اس کا حق دو۔ سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے باپ نے مجھے اٹھایا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، عرض کی اللہ کے نبی میں اپنے اس بیٹے کو یہ زمین کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ سننے کی بات ہے، قیامت کے دن پھنس جانا ہے چھوٹی چھوٹی کمیوں کی بنا پہ۔ صحابی رسول، صحابی بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں یہ فلاں زمین کا حصہ اس کے نام وقف کر رہا ہوں۔ ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ زمین اتنی تو نے دوسرے بچوں کو بھی دی ہے؟ غور فرمائیں، ہم بھی کرتے ہیں، آج کرتے ہیں، یہ بڑا گستاخ ہے جی، ادب نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا، اس لیے اس سے چھین لی۔ جو خدمت کرتا ہے اس کو
دے دی، جرم ہے، گناہ ہے، پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں اس پہ آپ کو گواہ بناؤں۔ ثقلین کے تاجدار نے پوچھا باقی بچوں کو بھی یہ دیا ہے؟ اللہ کے نبی نہیں، فرمایا ظلم کی تحریر کا گواہ تجھے محمد نظر آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، چلے جاؤ۔ ایسی تحریر کا گواہ کیسے بن سکتا ہوں جو ظلم پہ مشتمل ہو؟ پھر ارشاد فرمایا بات سنو، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ تیری ساری اولاد تیری خدمت کرے؟ ہر بچہ چاہے باپ میرے پاس ہو، ہر بچہ چاہے باپ کی خدمت میں کروں، تجھے نہیں یہ چاہیے؟ عرض کی اللہ کے نبی میں چاہتا تو ہوں۔ تو ارشاد فرمایا پھر ظلم کیوں کرتے ہو؟ ایک کو نواز دیا باقی کو چھوڑ دیا، یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی پیار نہیں ہے۔ تمام اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کرو جیسا تم اپنے محبوب بیٹے سے سلوک کرتے ہو۔ اور ایک ہمارے معاشرے کی بدترین بدنصیبی، جس سے بڑھ کے انسان کی آخرت کی بدنصیبی کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، وہ ہے بیٹی کے سلسلے میں ہماری سوچ۔ میری طرف متوجہ ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے نا تو مٹھائی تقسیم کرتا ہوں، یاروں دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں۔ بیٹی پیدا ہو تو منہ پہ سلوٹی پیدا ہو جاتی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ اللہ کی قسم، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے انتہا کا پیار کیا کرتے تھے۔ ذرا کسی بیٹی کو دکھ پہنچتا، تکلیف پہنچتی، نبی کائنات تڑپ جاتے۔ فاطمہ آئی رضی اللہ تعالی عنہا، آنکھوں میں آنسو، آواز کمزور، پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے؟ عرض کی بابا میں نے سنا ہے علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تڑپ اٹھے محمد رسول اللہ، علی کو بلایا، اخص صحابہ کو بلایا، ارشاد فرمایا میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن علی محمد کی بیٹی اور اس کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں یکجا نہیں رہ سکتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کردار سے توبہ کی کہ اللہ کے نبی دوبارہ ایسا نہیں سوچوں گا۔ یہ بیٹی کے سلسلے ہے، اور ہمارا دیکھا کبھی ہم نے، اور ڈرتے مبارک نہیں دیتے۔ میں نے دیکھا ہے مبارک ہی نہیں دیتے۔ ایک بی بی کو کسی نے مبارک دے دی کہ باجی مبارک ہو، اللہ نے تمہیں پوتری دی ہے۔ وہ اللہ کی بندی اس کے گلے پڑ گئی، اور جب تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے تجھے مبارک دی تھی۔ یعنی اس کو اتنا برا لگا ہے بچی کے پیدا ہونے پہ مبارک دینا۔ ہمارا معاشرہ تباہ برباد اسی سبب ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ دو بیٹیاں دیتا ہے، جس انسان کو اللہ دو بیٹیاں دیتا ہے اور وہ اس کی پرورش کرتا ہے اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے، فرمایا کنّا لہو حجابا من النار، جہنم کی آگ سے وہ دو بچیاں اس کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ تیرے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو تیری زبین سے تیوڑیاں ہی نہیں اترتی، تو رب سے ناراض ہو جاتا ہے کہ بچی دے دی ہے جی۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں کہ اللہ تمہیں بیٹیوں سے نوازتا ہے، تو قرآن پڑھاتا ہے، محمد کی سنت پڑھاتا ہے اور کسی اچھے انسان سے اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں بیٹیاں جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی تیرے لیے۔ ایک اور حدیث میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں دیتا ہے نا تو وہ ان 3 بیٹیوں کی نگہداشت کرتا ہے صحیح، ادبہن وزوجہن، وہ اس کی بہترین نگہداشت اور پرورش کرتا ہے۔ کیا؟ تنگ چوڑی پجامہ پہنا کے بازار میں بھیج دیتا ہے، یہی نا اچھا اس کی تربیت ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ میری بیٹی، آپ کی بیٹی ایسا پاجامہ پہن کے بازار میں چلتی پھرتی ہے کہ جب تک وہ نظر آتی ہے مردوں کی نگاہیں اٹھی پڑی ہوتی اس پہ، اور پھر کپڑے بھی ایسے یہاں اوپر تک سلائی نہیں ہوئے اور اس کا تھوڑا تھوڑا ننگا بدن بھی نظر آتا ہے، یہاں سے پاجامہ ایسا پہنا ہوا ہے کہ اس کا جوڑ نظر آتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے جسے دیکھ کے شرم آئی جو ہو، اور مسلمان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں فرمایا نا کہ 2 بیٹیاں اور یہ سزا اس میں 3 بیٹیاں، جو نگہداشت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ادب سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، وزوجہن، اور کسی اچھے بچے کا انتخاب کر کے اس کا نکاح کر دیتا ہے، وَأَحْسَنَ عَلَيْهِنَّ، اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، بیٹی کو دیکھ کے مسکرا اٹھتا ہے، بیٹی کو دیکھ کے سرور آتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کا چہرہ چومتا ہے، تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا 3 بیٹیاں جس کے ہاں ہو، ایک دوسری بات میں 3 بہنیں بھی آتا ہے، 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں اگر اللہ کسی کو دیتا ہے نا، وہ ان کی نگہداشت کرتا ہے، وہ ان کی پرداخت کرتا ہے، وہ ان کو قرآن سکھاتا ہے، وہ ان کو حدیث سکھاتا ہے، فرمایا وجبت لہ الجنہ، وہاں کیا تھا؟ کننا لہو حجابا من النار، جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی 2 بیٹیاں، اور یہاں کیا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو 3 بیٹیوں کا نکاح کرتا ہے قرآن پڑھا کے، انگریزی پڑھا کے نہیں، 1500 روپیہ ٹیوشن دیتے ہیں اور 2,000 روپیہ اسکول کی فیس دیتے ہیں، پڑھاتے کیا ہے؟ وہ علم جس علم سے کہ پڑھنے سے یہ دین سے بھاگی بن جاتی ہے میری بیٹی، تیری بیٹی۔ لیکن جو مفت پڑھایا جاتا ہے، آؤ قرآن بھی نہ لاؤ، سپارہ بھی نہ لاؤ، ہم دیں گے، پڑھ لو، اپنی اولاد کو پڑھا دو، وہ نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہی جنت ہے، اسی کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ کے نبی وہ بد نصیب کون ہے؟ فرمایا بے غیرت باپ جس کو اپنی بیٹی کی غیرت نہیں۔ اور بھائی یہ میں نہیں کہتا، مجھے گالیاں نہ نکالنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے غیرت باپ جس کو اپنی بیٹی کی غیرت نہیں، بے غیرت بھائی جس کو اپنی بہن کی غیرت نہیں، بے غیرت خامد جس کو اپنی بیوی کی غیرت نہیں۔ وہ غیرت کیا ہے؟ ننگے منہ ننگے جسم بازاروں میں چلنا پھرنا، میری بیٹی کا، تیری بیٹی کا، میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میری بیٹی ایسی ہے۔ ممبر رسول کو اللہ نے کیا کرنا ہے؟
تو بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے. اللہ نے اتقاء کو کیا کرنا ہے؟ اگر تو نے اس کو جس کی بنیاد پہ معاشرہ بہترین معاشرہ بنتا ہے بہترین بنانے کی کوشش نہیں کی. اللہ کی قسم، بیٹی بہن جنت کا سبب، جنت کی بنیاد، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عائشہ صدیقہ ایک بات کرتی ہیں، اللہ کے نبی آج میرے پاس ایک عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 3 کھجوریں اس کو دے دی. اللہ کے نبی توجہ کے ساتھ بات عائشہ صدیقہ کی سن رہے. اچھا پھر کہنے لگی وہ بھی بھوکی تھی، بیٹیاں بھی بھوکی تھی. اللہ کے نبی ایک کھجور اس نے ایک بیٹی کو، ایک دوسری بیٹی کو، اور ایک اپنے پاس رکھ لی. بیٹیوں نے دونوں کھجوریں کھا لی. بیٹی تیرے لیے جنت کا سبب ہے، اللہ کی قسم یہ جنت کا سبب ہے. میرے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. جب وہ اپنی اپنی کھجوریں کھا بیٹھی، انہوں نے دیکھا ماں نے تو نہیں کھائی، پھر وہ اپنی ماں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتی ہیں جیسے بھوکا کو کسی کی طرف دیکھتا ہے. اماں سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا اس نے اس کھجور کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اس بیٹی کو دے دیا، ایک حصہ اس بیٹی کو دے دیا. پھر بھوکی کی بھوکی. ماں آجابا کہ یا عائشہ، عائشہ تجھے کیا تعجب ہو رہا ہے اس میں، کیوں تعجب کرتی ہو؟ لقد دخلت بہ الجنہ، اللہ نے اس عورت کے اس کردار کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے. یہ بیٹی ہے جس کے سبب مجھے تجھے جنت ملے گی، لیکن اگر ہم نے تعلیم وہ دی، رہنمائی وہ کی جو محمد رسول اللہ نے کی ہے، تو یہ تو جنت کا سبب ہے. اس کے لیے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اس کی رہنمائی کرنی چاہیے. اور مجھے رب کائنات کی قسم، ماں باپ سے جتنی محبت بیٹی کرتی ہے بیٹا کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا. یہ تو لالچی ہے، جائیداد کا بھوکا، اس کو ماں کی محبت کی بھوک ہے. اس کو باپ کی محبت کی بھوک ہے. یہ بھوکی نہیں جانی چاہیے. اس سے محبت کرو گے تو جنت مل جائے گی. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا